بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا کے اندر اپنے کاموں میں بہت لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے اور مخلصین سے مشورہ کیا کرتے ہیں، اور اس مشورے کو ہم اپنے لیے پھر ایک نیک شگونی اور سعادت سمجھتے ہیں کہ فلاں سے مشورہ کیا، اسے مشورہ دیا، میں نے عمل کیا اور مجھے اس کے کام کے اندر بھلائی اور خیر ملی۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہمیں اپنے اللہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ استخارہ سب سے بہترین یہ کہ انسان جس پر معاملہ آیا ہے وہ خود استخارہ کرے، سب سے بہترین جس پر معاملہ جس کا نا خود استخارہ کرے، اس کی توجہ بھی ہوگی، یکسوئی بھی ہوگی، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے گا، یا اللہ یہ معاملہ ہے میں اس کے اندر کیا کروں، کہ رہنمائی اللہ پاک سے لے کر مانگے۔ مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، اس کو چاہیے کہ خود کرے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کبھی کسی سے کچھ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا، تو نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے، اللہ والے سے، اس طرح علماء، ایسے لوگوں سے کہ جو پیشہ نہ اختیار کیا ہو، اور جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے لیے ہم سے رجوع کرے، فلانا کرے، فلانا کرے، اس کے خود اللہ سے تعلق نہیں ہے، رجوع نہیں ہوتی، یہ لوگوں سے کیا رجوع کر کے یہ کرا۔ پھر استخارہ سینٹر کھولا لوگوں نے، عجیب و غریب ہو، نمبر دیا، یہ استخارہ کرو، ہم استخارہ کراتے، تم کیا استخارہ کرو گے؟ استخارہ مطلب خدا سمجھتا ہے، جب خدا سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو اللہ تمہیں کیا جو ہے نا تمہاری رہنمائی ہوگی۔ تو اس لیے بہترین یہ ہے کہ انسان خود کرے، اور ساتھ یہ کہ قرادت کسی نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے کسی سے کرائے۔ استخارہ تب ہے کہ جب انسان دو کاموں میں دو پہلو ہے، دو رخ ہے کسی کام کے، وہ دونوں جائز ہیں، دونوں ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کون سا بہتر ہوگا میرے لیے۔ مثلا کوئی سفر کر رہا ہے تو یار اس سفر میں کروں یا نہ کروں، ٹھیک، یا اس وقت کروں یا نہ، یا اسی طریقے سے کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کا ایسے پہلو کہ جو مخفی یا پوشیدہ ہو، ظاہر نہیں ہے، انسان اس میں اللہ پاک سے رہنمائی لیتا ہے، ٹھیک، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ استخارے کی طرف جائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی معاملہ، وہ معاملات، کاروبار، تجارت، شادی بیاہ، کسی بھی مسئلے، رشتے کے معاملہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کے اندر استشارہ کرے، مشورہ کرے، اس کے اندر مشورہ کرے، باقی سب اعتبار سے اس کے اندر اطمینان حاصل کرے، جوڑ دیکھے، دین دیکھے، معاملہ دیکھے، اس کے ہر پہلو پر غور کرے، اور سب پہلو پر جب غور کر کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہونے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اب میں اس کو کروں یا نہ کروں، بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ جو مخفی معاملہ ہے نا، پوشیدہ نا، اس کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کرے، اور جب وہ مشورے کے اعتبار سے ٹھیک آیا، اب جا کر استخارہ کرے گا اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی نا، تو انشاءاللہ بہترین نتیجہ اس کا نکالے، اس پر یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ہوئی ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ پھر استخارہ اس کے بعد جب انسان کرتا ہے تو استخارہ اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ استخارے کی دعا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الاستخارہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور وہ دعا ملتی ہے، لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ کے اندر موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تو یہ پوری دعا ہے۔ اور اس کے اندر پھر یہ جو لفظ آتا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، تو یہ جو ھذا الامر ہے نا، اس کے اوپر اس معاملے کو ذہن میں رکھے، یہ معاملہ یعنی یہ شادی کا معاملہ، رشتے کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، یہ کسی کے ساتھ شراکت، کچھ بھی ہے، یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، ھذا الامر کو اندر یہ رکھے۔ 2 جگہ میں آتا ہے، دونوں جگہ میں یہ ھذا الامر کو، اس معاملے کو ذہن میں رکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاک صاف ستھرا ہو کر، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق اچھے بستر کے اوپر سو جائے، انشاءاللہ اس کو کوئی نہ کوئی رہنمائی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارے وہ خواب ہی آئے،
ضروری نہیں کہ کوئی آ کر بتائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بتا دیتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی خواب آ جاتا ہے, کبھی کوئی معاملہ بالکل واضح طور پر کوئی بتا دیتا ہے, اور کبھی یہ نہیں ہوتا. کبھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو 1 دن میں, 2 دن میں, 3 4 5 6 7 دن تک کیا. اگر کوئی اس طرح کی کوئی خاص چیز, کوئی رہنمائی نہیں ہوئی اس کو, تو یا کوئی خواب آتا ہے جس کا اس کو جو ہے نا تعبیر کا پتہ نہیں ہوتا, تو پھر معبرین تعبیر والوں سے, علماء نیک لوگوں سے پوچھ لیں کیا تعبیر ہے. تو اس کے بعد اگر نہ آیا 7 دن میں, تو پھر انسان کیا کرے اس کے بعد, کہ دیکھے کہ اس کا دل کا میلان کس طرف ہے. اگر دل کا میلان کسی ایک طرف ہو گیا نا, تو سمجھو کہ بس یہی چیز بہتر ہے, اور پھر اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ کے اس معاملے کو کرے. یہ ہے اصل طریقہ. جب اس طریقے کے مطابق کریں گے نا, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہمیں پریشانی سے بچائے گا, اور ہمیں ناکامی سے بھی بچائے گا, اور ہمارا معاملہ اللہ پاک حل فرمائے گا. تو ہمیں اس ترتیب کے ساتھ استخارہ کرانا چاہیے, استخارہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں, کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان ایک فوری طور پہ سامنے ایک معاملہ ہوتا ہے, اور اس وقت انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے لمبا استخارہ کرنے کا. کوئی معاملہ اچانک پیش آ گیا, اس وقت کیا کریں؟ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلمات منقول ہیں, ان کو ہے وہ ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اگر فوری کوئی معاملہ ہے تو یہ دعا پڑھ لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ فوری طور پر دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دے گا. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی دعا انسان کرتا رہے, اللہ خیر لی واختر لی. اگر ہر رات سوتے وقت انسان اس کی ایک تسبیح پڑھ لے, اللہ خیر لی واختر لی, اللہ خیر لی واختر لی, تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی فرما دیں. اللہ ہر وقت موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہے. بس بندے کی توجہ کی ضرورت ہے, بندے کی توجہ کی ضرورت ہے. بندہ جیسے متوجہ ہوگا نا, بس وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں ہم ہیں وہاں اللہ موجود ہے. جس جگہ کے اندر جو ہے نا ہم لوگ کوئی بھی موجود ہے, اللہ وہاں پر موجود ہے, وہ ساتھ ہے. لیکن ہم تو اس بات کا احساس کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سارے اعمال کو نا سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ استخارہ اور یہ سارا معاملہ اللہ پاک اس کو ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے, میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کچھ اس طرح کے کلمات, کچھ اس طرح کی چیزیں, کچھ اس طرح کا عمل, کوئی اپنے تجربے بتا رہا ہوتا ہے. اپنے تجربے اس کے تجربے ہیں نا, تو ہمارے لیے سب سے بہترین حکیم, سب سے بہترین جو ہے نا رائے, سب سے بہترین بات وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی کسی بھی معاملے کے اندر بھی جب بھی کوئی لیں رہنمائی لیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے کلمات میں دیکھیں بہترین رہنمائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.